بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو حالات ود نیم کھوکھر کے ساتھ ہم تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ بھی ویڈیو پسند آئے اس کو بھی لائک کریں، شیئر کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں سبسکرائب کریں۔ دیکھنے میں آیا ہے سورج کی روشنی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا اور پھر یہ سوچنا گرمی کم ہوگی، مگر گرمی کم نہیں ہوگی، نہ ہی روشنی ختم ہوگی۔ اور دن میں جو دیے جلائے جاتے ہیں ان کی روشنی سورج کے مقابلے میں کیسے، اور ہوائیں جو ذہنوں میں ہوتی ہیں وہ کیسے بجھا سکتے ہیں۔ مگر ہم اور ہماری قوم حقیقت سے نظریں چرا کر دن کے ٹائم دیوں کی روشنی تلاش میں رہتی ہے۔ ہر صبح ایک نیا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے سارا دن گزر جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں رات گئی بات گئی۔ اگلے دن پھر میڈیا، سوشل میڈیا کے لیے کوئی نہ کوئی نئی بات بنا کے لے آتے ہیں، اور یوں بظاہر ہم پاکستانیوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کا کامیاب تجربہ کرتے ہیں، اور یہ ہر روز جاری رہتا ہے۔ لکڑی کے کھوپے چڑھا کر تیار کی جانے والی باری پوری نسل کو دفن کر کے الزام و بہتان بیچتی ہے، اور یہ فکر نہیں ہوتی اس پراپیگنڈے کا شکار ہو کر اپنی انگلیاں سوشل میڈیا پر گھسیٹ کر قومی فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اپنے بینر کے ساتھ یا ایک چھوٹے سے اشتہار کے ساتھ کلمہ طیبہ کا پاک نام لکھا جاتا ہے، اور دوسری طرف اپنے ماشاءاللہ خان صاحب کی تصویر نمایاں کرتے ہیں، اور پھر یہ خان صاحب کے مقرر کردہ گالم گلوچ بریگیڈ اپنی نہایت ہی گندی زبان سے نہایت ہی ناپاک الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کو ریاست مدینہ کا نام دے کر وہ گالیاں نکالتے ہیں۔ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ریاست مدینہ کا کون سی پالیسی ہے جو محمد عمران خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان یہ شروع کی ہوئی ہے، اور نفرت، بغض، تعصب کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر یہ پوری پود پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بن کر صبح شام ایسی پاکستانیت کا پرچار کرتی ہے۔ اگر کوئی ہمارے گھر میں ماں بہنیں سن لیں وہ کانوں میں انگلیاں دے دیں، اتنی مغلظ گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور سوشل میڈیائی جنگجو صحافت کو ایمان بنانے کے لیے قلمکاروں کو، تنقید کرنے والوں کو، اخباروں کو غداری کے طعنے دیتے ہیں۔ یوں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پہ اپنے دہاڑیاں، اپنا روزگار مستقل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور حکومت وقت سے اور پرائم منسٹر سے سرٹیفکیٹ بھی مل جاتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی جانب آئیے ترجمانوں کے کرایہ دار معاون بریگیڈ ہر اس مسئلے کو بناتی ہے جو مسئلہ نہیں، اور پرائم ٹائم کے ٹائم اپنی دکان سجا کر مسالہ فراہم کرتے ہیں۔ یوں 7 سے 12 بجے کے پرائم ٹائم کا اہم مرحلہ روزانہ کی بنیاد پر گالم گلوچ بے معنی مباحثوں میں نکل جاتا ہے، اور پھر دن کی تھکی ہاری قوم تفریح لمحات سے محفوظ ہوتی ہوئی مزید گہری نیند سو جاتے ہیں۔
ہمیں نہیں معلوم کہ خطے کی صورتحال کیا ہے، افغانستان میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، مڈل ایسٹ میں کیا چل رہا ہے، سعودی عرب اسرائیل سے رابطے کیوں کر رہا ہے، اسرائیلی اخبارات میں پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں کیا چھپ رہا ہے۔ اور ایک ہفتے پہلے اپنے پرائم منسٹر خان صاحب کے حالیہ انٹرویو میں اسرائیل کے متعلق بیانات کو اسرائیلی اخبارات نمایاں جگہ فراہم کر رہے ہیں، جن میں وزیر اعظم نے فرمایا تھا دوست ملک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پریشر موجود ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کے خفیہ سعودی عرب کے دورے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے کچھ قریبی صحافی حلقوں کی طرف سے بیانات میں اسرائیلی اخبارات میں کافی اہمیت دی جا رہی ہے، جو انہوں نے اب تبصرہ کیا یا کالم لکھے اخبارات میں۔ جاتے جاتے ٹرمپ انتظامیہ یہ بھی خطے میں کرنا چاہتی ہے، ہم اس سے بے خبر ہیں یا جاننے کی کوئی دلچسپی نہیں۔ سعودی عرب ہم سے $2 ارب کی واپسی کیوں چاہتا ہے، ہم جاننا نہیں چاہتے۔ خلیجی ریاستوں میں پاکستان پر دباؤ کیوں بڑھ رہا ہے، ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پہلے جیسی گرمی کے ساتھ اسرائیل کو کسی صورت میں تسلیم نہ کرنے کا کہا، ہمیں اس سے کیا۔ اسرائیلی اخبار ایسے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرنے میں بے طاولے ہو رہے ہیں اور رابطہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں جانتے، مگر میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، ہم اس بارے میں کوئی بات لکھ نہیں سکتے، کوئی بول نہیں سکتے، مگر جو دیانتدار صحافی ہیں، جو کالم نگار ہیں، اینکر ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اپنے آنے والے وقت کی، وہ بے دڑک لکھتے ہیں، بے دڑک بولتے ہیں۔ یہ تو اس سے بھی بے پرواہ ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہم کشمیر کا حق حاکمیت کھو دیں گے اور یوں ایشیا میں 5 اگست سے جاری کھیل اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، کیونکہ ان سے میاں والی والے ریاضی فیملی سے یا برادری سے کوئی امید توقع نہیں رکھ سکتے یہ پاکستان کی حفاظت کر سکیں گے۔ ایک نے بنگلہ دیش بنایا، دوسرے نے کشمیر کھوایا، اس میں آپ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس میں سوچنے والی بات ہے۔ اب اس وقت اس پورے خطے میں کیا ہونے والا ہے، اور یوں چند دنوں میں جو بلی تھیلے میں بند تھی وہ بھی باہر آ جائے گی، اور یہاں پھر اسی کپتان کا یا نیازی صاحب کا بڑا امتحان ہوگا۔ خوب بحث مباحثے ہوں گے اور پھر ہم کسی نئی بحث کو اٹھا کر اسی میں مگن ہو جائیں گے، ہمارے پرانے مسئلے مسائل اسی جگہ پہ رہیں گے۔ ہم بے خبر ہیں ہمارے معاشی مسائل کیوں بڑھ رہے ہیں، اور گندم اور چینی کے بعد اب کپاس بھی باہر سے منگوانی پڑے گی۔ پاکستان کی زر مبادلہ کم ہو رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، دوست ملکوں کی مہربانی سے بہتر ہیں، لیکن اگر ان شفیق ممالک نے ہمارے سر سے ہاتھ اٹھا لیا اور سارے جو قرضے دیے ہوئے ہیں فوری طور پر واپس مانگ لیے، تو آپ خود سوچیں ہمارا ملک کہاں ہوگا۔ گرتی معاشیت، بڑھتے ہوئے عالمی مطالبات، ہم کس حد تک ہم خود مختار ہیں، یہ اس کے لیے ایک زیادہ بیٹھک ہونی چاہیے یا بحث ہونی چاہیے، مگر ہمیں صرف میڈیا، سوشل میڈیا پر روزانہ لوگوں کو بغضل گالیاں اور برے برے
رقب سے مخاطب کرنے میں اور غداری کے نام بدلنے دینے پہ، ملک دشمن دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی جائے، بس میرے دوستو ہم ہیں، صبح ہے، شام ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، پرائم ٹائم ہے، واٹس ایپ ہے، وائبر ہے، میسنجر ہے، انسٹاگرام ہے، اور ہم پرائم ٹائم پر ایک دوسرے کی سلواریں اتار رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ہم مصروف تھے، اور ہم یہی کہیں گے، لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔